ناظرین میں اس ٹائم موجود ہوں پلنگی کے مقام پر. اس ٹائم میرے ساتھ موجود ہیں سربلند راٹھور صاحب اور آج ہم ان سے بات کرنے جا رہے ہیں ضلع کے حکمران یعنی کہ سابق وزیر اعظم مرحوم راجہ ممتاز حسین راٹھور کے بارے میں. جی سربلند راٹھور صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. راٹھور صاحب کی چھوٹی عمر تھی، 3-4 سال تھی. ان کے والد مرحوم راجہ عنایت اللہ خان صاحب فوت ہو گئے. تو آگے ان کی والدہ نے جب دیکھا کہ یہ دونوں بھائی ہیں الطاف راٹھور اور ممتاز راٹھور، الطاف راٹھور چھوٹے بھائی تھے، تو جب باپ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا تو والدہ نے بڑی محنت کی، تعلیم انہیں دلائی کہ یہ پڑھ جائیں آگے چلیں. جاگیر بھی ایوب خان نے 1958 میں جب ضبط ہوگی تو ظاہر ہے پھر سارا بال بھی سر سے اٹھ گئے، کاروبار بھی کوئی نہیں تھا، جاگیر بھی ضبط ہوگی تو اس لیے پریشانی کا راستہ دیکھنا پڑا. تو والدہ مرحوم نے بڑی محنت کی، راٹھور صاحب نے تعلیم حاصل کی. جب بڑے ہوئے تو چلو ان کے ساتھ ہم کھری رہتے تھے. اس میں راٹھور صاحب بھی، والدہ بھی میری خالہ تھے، ادھر گئے تو وہیں کچھ 10-12 سال رہے. راٹھور صاحب پڑھتے رہے. تو جو ہم نے ان سے سبق سیکھا کہ ممتاز راٹھور دن کو کبھی نہیں پڑھتے تھے، رات جب شام ہوئی کھانا کھایا اس کے بعد باقی لوگ سو گئے تو راٹھور صاحب سویرے 4 بجے تک تعلیم حاصل کرتے تھے. اور آخری سال کے 3-4 مہینے میں وہ اتنی محنت کرتے تھے کہ ہر کلاس میں انہوں نے نمبر 1 پہ آئے. پھر آگے کرتے کرتے جب سیاست میں آئے تو ممتاز راٹھور کو ہم نے دیکھا کہ جب LLB کی تو واپس آئے تو انہوں نے 40-30 کرسیاں منگائی. تو جو غریب آئے اس کرسی پہ وہ بٹھائیں. تو بوڑھے بوڑھے لوگ کہیں کہ اس لڑکے نے ہمیں تباہ کرنا ہے. اب یہ دیکھو یہ لوگوں کو بٹھاتا ہے سر کرسیوں پہ. تو اس طرح لوگوں کے ذہن میں تھا کہ یہ ممتاز راٹھور کرتا ہے. ممتاز راٹھور کے دل میں انسانیت کی قدر تھی کہ غریب بھی نیچے زمین پہ نہ بیٹھے، یہ بھی ہمارے مقابلے میں بیٹھے. اس طرح راٹھور صاحب نے وکالت شروع کی. آگے جب چلے تو انہوں نے الیکشن پہلی دفعہ سن 70 میں مسلم کانفرنس کے پلیٹ فارم سے لڑا. سردار عبدالقیوم خان اس وقت پارٹی پریزیڈنٹ بھی تھے تو انہوں نے ٹکٹ جاری کیے. تو راٹھور صاحب نے تحصیل ویسی مسلم کانفرنس کی جانب سے الیکشن لڑا. اس کے بعد راٹھور صاحب سردار قیوم صاحب سے نہ بن سکی. سردار قیوم صاحب مزاجن یہ تھے کہ ہر آدمی میرے ماتحت ہے. ممتاز راٹھور اس سے تھوڑے سے آگے سوچتے تھے کہ ہر آدمی ایک جیسا ہے. اس طرح ان کے درمیان اسمبلی میں نہ بنی تو راٹھور صاحب پیپل پارٹی میں چلے گئے. وہاں جا کر انہوں نے اپنا آگے ایک محنت کی، کرتے کرتے سینئر منسٹر بھی بنے، وزیر اعظم بھی بنے، لیڈر اپوزیشن بھی رہے. ممتاز راٹھور نے کبھی بھی، جو میں نے دیکھا زندگی میں، کہ کبھی کسی غریب کا دل نہیں دکھایا. بڑی محبت سے ہمیشہ ہر انسان کو پیش آئے. ہاں جہاں کہیں آ رہے کوئی راستے میں غیرت پہ آ گئی بات تو پھر ممتاز راٹھور نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ ہمارا کیا ہوگا، پھر اس کا انجام اللہ پہ چھوڑا. اور انہوں نے تو اس طرح راٹھور صاحب نے غربت میں بھی، ایک بڑا آدمی تھا، جاگیردار تھے، غربت بھی آئی لیکن ایک محنت سے کام کی. میں یہی کہوں گا آنے والی نسل کو کہ ہمارے خاندان میں کہتا ہوں کہ وہ مائیں پیدا ہوں، وہ شاہجہاں پیدا ہو جو ممتاز راٹھور پیدا کرے، اللہ کرے. اور وہ وقت آئے کہ ممتاز راٹھور جیسے ہزاروں بچے راٹھوروں میں پیدا ہوئے، لوگوں کی خدمت کرے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم حکمرانی کی، ممتاز راٹھور نے لوگوں کی خدمت کی. جب بھی کوئی غریب گیا اس کے دروازے سے خالی نہیں آیا، خواہ اقدار میں ہوئے تب بھی، نہ اقدار میں ہوئے تب بھی. تو اس میں اپنے سارے عزیزوں کو کہوں گا جو ممتاز راٹھور سے چلے تو وہ تو ان کو جانتے تھے، جو نہیں چلے وہ ان کی تاریخ دیکھتے ہیں کہ ممتاز راٹھور نے خدمت میں عظمت حاصل کی. لوگوں کی خدمت آپ کریں. چھوٹے سارے عزیزوں کو کہوں گا کہ راٹھور خاندان نے حکمرانی کہتے لوگ کی، راٹھور خاندان نے تابعداری کی، انسانیت کی خدمت کی. اس لیے میں اپنے عزیزوں کو کہوں گا کہ تابعداری میں جو سبق حاصل ہوتا ہے، جو ثواب حاصل ہوتا ہے، وہ شاید حکمرانی میں نہ ہو. تو میں یہی دعا کرتا ہوں کہ راٹھور صاحب کو اللہ تعالیٰ جنت میں نصیب عطا کرے. اکثر میں دیکھتا رہتا ہوں، میں ان کے ساتھ چلا ہوں، مجھے آج بھی مزدوری کرتا ہوں، پیسے کماتا ہوں،
لیکن یقین مانیے کہ ممتاز راٹھور کی طرف سے عادت بن گئی کہ جیب میں جب پیسہ ہو مجھے تکلیف ہوتی ہے، جب جیب سے نکل جاتا ہے تو میں بڑے آرام سے سوتا ہوں. اگر جیب میں ہو تو میں چاہتا ہوں یہ خرچہ کروں، دے دوں، کھاؤں یا کسی کو دے دوں. یہ تھی راٹھور صاحب نے کبھی پیسے سے پیار نہیں کیا، انسان سے پیار کیا. تو میں اپنے آنے والی عزیزوں کو کہوں گا آپ زندہ رہیں گے، باعزت رہیں گے اگر ہماری بات سنی کہ آنے والے لوگوں نسل جو ہوگی نا آپ اس کی خدمت کریں، غریب کی مدد کریں. تو یہ میں آپ سب سے گزارش کروں گا اگر اس پہ عمل کیا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار رہے گا. والسلام. جی ناظرین میں اس ٹائم موجود تھا سربلند راٹھور صاحب کے ساتھ، آپ نے ان کی رائے سنی، بہت شکریہ سر. جی ناظرین میں اس ٹائم موجود ہوں شبیر راٹھور لوہیاں والے رجب شاہد راٹھور مرحوم کے بڑے بھائی، اور آج ہم ان سے بات کرنے جا رہے ہیں دلوں کے حکمران یعنی کہ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر مرحوم راجہ ممتاز حسین راٹھور کے بارے میں. جی شبیر راٹھور صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ممتاز راٹھور ایک عظیم آدمی تھے، سیاست میں ان کا بہت بڑا قد کاٹ تھا. وہ لوگوں کے ساتھ بڑے پیار و محبت سے ملتے تھے، تو اسی لیے لوگ ان کے ساتھ بہت پیار کرتے تھے. تو جب وہ محمود گڑھی سکندر یاد کے ساتھ آئے، رات وہاں ٹھہرے تو ٹھہرنے باقی لوگ سب چلے گئے. تو صبح جلسہ تھا روکا کے مقام پہ، تو لوگ جلسے کی تیاری کر رہے تھے. تو صبح ہی اعلان ہوا کہ آپ ممتاز راٹھور کی ڈیتھ ہو گئی. تو لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کہہ رہے تھے کہ جھوٹ بول رہا ہے. تو جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ ان کی ڈیتھ واقعی ہو گئی تھی. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ایک ہمیں موقع دیا فیصل ممتاز راٹھور کے روپ میں. تو آج ہم ماشاءاللہ بہتر حالت میں ہیں. تو فیصل ممتاز راٹھور بھی راٹھور صاحب کے نقش قدم پہ کام کر رہے ہیں. لوگوں کا آج کسی کا کچھ رونا ہے، کسی کا کچھ رونا، لیکن وہ ممتاز راٹھور کی جگہ انشاءاللہ سنبھالیں گے. تو ہم بھی یاد کرتے ہیں کہ ہم فیصل ممتاز راٹھور کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے. دشمن بلا شک ہمیں وہ جیلوں کے اندر ڈالیں یا جیلوں کے باہر رہنے دیں، لیکن ہم فیصل ممتاز راٹھور کا ضرور ساتھ دیتے رہیں گے. اور پیپلز پارٹی میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا اسی میں ہے اور اسی کے ساتھ رہیں گے. کہ فیصل ممتاز راٹھور یا ان کے بھائیوں کو ہم تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہم ان کے ساتھ رہیں گے. اگر کوئی شیئر کرنا چاہیں راجہ ممتاز حسین راٹھور کے بارے میں. آئے تھے سیر گلشن کو، سیر گلشن کر چلے، سنبھال مالی اپنے باغ کو، ہم تو اپنے گھر چلے. وہ باغ تو وہ دے گئے ہمیں، لیکن اس کو سنبھالنا تھوڑا مشکل تھا. تو اب انشاءاللہ ان کے لوگ جو ساتھ چلتے ہیں تو وہ سنبھالیں گے. تو سنبھالا ہوا ہے اور سنبھالتے رہیں گے. جی ناظرین میں اس ٹائم موجود تھا شبیر راٹھور لوہیاں والے راجہ شاہد راٹھور مرحوم کے بڑے بھائی، اور آپ نے ان کی رائے سنی. ناظرین اس ٹائم موجود ہوں گوڈار کے مقام پر، اور اس ٹائم میرے ساتھ موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر کارکن تیرتھ راٹھور صاحب، اور آج ہم ان سے بات کرنے جا رہے ہیں دلوں کے حکمران یعنی کہ سابق وزیر اعظم مرحوم راجہ ممتاز حسین راٹھور کے بارے میں. جی تیرتھ راٹھور صاحب. ضلع ایک ہونا سی، ضلع باغ بعد بنیا ضلع پونچھ ہونا سی. ضلع پونچھ راولا کوٹ منڈول تتا پانی یہ پورا علاقہ جڑا ایک ضلع سے پورے ضلع کے لوگوں نے ممتاز راٹھور کسی جگہ گیا کسی جگہ نہ گیا ہے، نہ جان کے بغیر بھی مطلب ہے جس نے تکیا ہے، جس نے نام سنیا ہے، اس ممتاز راٹھور نے ووٹ دیتا، اپنا قائد بنایا. یا راولا کوٹ ضلع مستعد ہو گیا، باغ ضلع بنیا، باغ ضلع آ گیا. اس کے بعد ممتاز راٹھور صاحب سیاستدان ہے، بڑے سیاستدان ہے، سیاست کرتے رہے، لوگوں نے دل جیتے، نہ ووٹ لے کے نہ وزیر اعظم بنے. ممتاز راٹھور صاحب وزیر اعظم آزاد کشمیر بنے. اصل نال رہے ممتاز راٹھور کا، ساڑا کوئی 10 بندے کا گروپ سی، 10 بندے اصا انہوں کی گارڈ بھی دی، سپیشل گارڈ سی. ہر طرح کی ہسٹری انہوں کی جڑی ہے نا سارے کو مطلب ہے معلومات ہے ہر طرح کا. ممتاز راٹھور اللہ نے پیارے ہو گئے ممتاز راٹھور صاحب. اس کے بعد آگے فیصل راٹھور صاحب. فیصل راٹھور صاحب نے بھی مطلب ہے یہ نقشے قدم باپ دے اوپر اس سے پیر پر چلے، سیاستدان شروع کر لی. الحمدللہ آج بھی مطلب ہے فیصل راٹھور سارے قائد ہیں اور اچھے لوگ چاہنے ہیں. ممتاز راٹھور جس طرح چاہنے اسی طرح فیصل راٹھور چاہ رہے.
تے اچھی ڈیلنگ بھی ہے فیصل راٹھور دی ممتاز راٹھور دے مقابلے چاہے فیصل راٹھور دی بھی ڈیلنگ تے لوگ چاہنے بھی اچھی سیاست بھی ہے انہوں نے. جی ناظرین میں اس ٹائم موجود تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر کارکن دیپ راٹھور صاحب کے ساتھ. آپ نے ان کی رائے سنی. بہت شکریہ صاحب.